پر ان کو بلانے سے پہلے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی کہ اب یہاں وہ ہمارے ساتھ کیوں موجود ہیں ایز ٹیچرس. یقیناً وہ ایک خاتون ہے، اور جب میں سائیکالوجی پڑھا کرتی تھی ایز اسٹوڈنٹ تو میں نے وہاں پرسنالٹی کی ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی. پرسنالٹی از اے کمبینیشن آف مینی ٹریٹس. اور اگر ایک بہت سارے لائف کے فیزز میں گزرنے کے بعد، بہت ساری خواتین سے ملنے کے بعد میں آخر ایک ایسی خاتون سے ملی جس میں بالکل میں ایگزیجریشن نہیں کر رہی، جو اس ڈیفینیشن کو پورا کرتی ہے، نو ڈاؤٹ. اسی وجہ سے شی از مائی رول ماڈل، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے کئی لوگوں کی اور اس یونیورسٹی سے متعلقہ کئی لوگوں کی وہ رول ماڈل ہوں گی. اگر میں فردر ان پہ بات کروں، میں ان کو ایز ریسرچر دیکھوں تو شاید 100+ ان کے ریسرچ آرٹیکلز ہوں گے، اور سارے ڈفرینٹ ایسی فیلڈ سے ہوں گے جنہوں نے بہت ساری نئی راہیں آنے والے ریسرچرز کو دی ہوں گی. اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں تو ہائیلی کوالیفائڈ، اور سب سے امپورٹنٹ اگر میں ان کی اخلاق کی بات کروں، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میں نے انہیں بغیر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا ہو. وہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ اور مسکراتی آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ سب سے ملتی نظر آتی ہیں. تو یہ شخصیت کا وہ پہلو ہے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں میں سم ٹائمز نہیں ہوتا، اور وہ جو سراہتی ہیں، جو اپریشیٹ کرتی ہیں، لگتا ہے کہ وہ دل سے کر رہی ہیں. اور منظم ڈسپلنڈ وہ اتنی ہیں کہ آپ اگر ان کی فیکلٹی میں کسی دن بہت ارلی پہنچ جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو کوریڈورز میں چلتی پھرتی نظر آئیں گی. تو کیا بات کروں ان کی، وہ رول ماڈل ہیں اور وہ یہ درجہ رکھتی ہیں کہ وہ ہم سب کی رول ماڈل ہوں. آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں اسلامیہ یونیورسٹی کی خاص کر ایک بہترین عظیم عورت کو میں یہاں دعوت دوں گی جو کہ ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کو فالو کریں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گی کہ میں کچھ لیٹ ہو گئی. اصل میں انوائٹڈ تھی، بلکہ کمیٹڈ تھی ایک اور پروگرام میں، اور وہاں پہ میرا لیکچر تھا، اور جیسے ہی وہ ختم ہوا بلکہ میں نے اس سے وائنڈ اپ کیا تاکہ میں آپ کے پاس آ سکوں، لیکن آپ کو انتظار کی زحمت سے گزرنا پڑا. میرے بہت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین، ڈاکٹر سدیہ ملک، ڈاکٹر تہمینہ، ڈاکٹر نوشین، جنہوں نے ابھی میری تعریفیں اتنی زیادہ کی ہیں کہ مجھ سے تو اب بولا بھی نہیں جا رہا، اور میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اور مجھے پتہ چلا، ڈاکٹر سبیہ مجھے بتا رہی تھی ماشاءاللہ ہماری اس کانفرنس میں پارٹیسپینٹس کشمیر سے لے کر کراچی تک تشریف لائے ہیں، اور یقیناً سردی کے اس موسم میں اتنی دور اور جو حالات چل رہے ہیں کرنٹلی کنٹری میں، اس میں ہمارے پارٹیسپینٹس اتنے دور دور سے تشریف لائے ہیں، تو ان کو میں بہت تہہ دل سے ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب ڈاکٹر صاحب سیکنڈ انٹرنیشنل کانفرنس عظمت خواتین پہ کرائیں گے تو آپ لوگ مزید اپنے اسٹوڈنٹس اور دوسری فیکلٹی ممبرس کو بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ ہم بہاولپور میں آپ کے بہت اچھے ہوسٹ ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اس ٹاپک پر آپ لوگوں نے کل سے خوب باتیں سنی ہے عظمت خواتین. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ باتیں عظمت مردوں پر بھی ہونی چاہیے. یہ ڈسکریمنیشن یہاں پر کیوں ہے؟ تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یہ کام کسی خاتون کو کرنا پڑے گا کہ وہ اس طرح کی کانفرنس کرے، کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین وہ تو یہ کانفرنس کروا رہے ہیں خواتین عظمت خواتین پہ، تو عظمت مردوں پر ہم لوگوں میں سے کوئی والنٹیئر کرے اور یہ کانفرنس کرا لے. میرا یہ خیال ہے سوسائٹی جو ہے مرد اور عورت دونوں کے برابر چلنے سے زیادہ فلرش کرتی ہے، زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹاپک چنا ہے عظمت خواتین، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حقیقت کے قریب ہے. ان فیکٹ دو کہ ہم مسلم ہیں لیکن ہم اپنے اسلام کو بھول چکے ہیں. یہاں پر ہماری سوسائٹی میں خاتون ڈپرائیوڈ ہے، ڈپریسڈ ہے، اور اسے پیچھے دھکیلا جاتا ہے.
تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو کہ ڈپریسڈ ہیں اور جو کہ جن کے رائٹس نہیں مل رہے، ان کے لیے اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو آئی ریئلی سیلیوٹ یو سر. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین نے کہ وہ عصمت خواتین پر کانفرنس کرا رہے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو ایک آواز جا رہی ہے، آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ احترام کریں خواتین کا. کیوں احترام کریں؟ کیونکہ خواتین کا احترام تو ہمارے پیارے نبی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. ان کی بیٹی جب تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، اور ہر خاتون کی انہوں نے اسی طرح عزت کی ہے. تو ہم لوگ کیوں بھول رہے ہیں اپنے اسلام کو؟ میں یہ سمجھتی ہوں اور اکثر میں کہتی ہوں، دو کہ میں کیمسٹ ہوں، سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں اس بات کو محسوس کرتی ہوں دل سے کہ ہم لوگ ڈپرائیوڈ کیوں ہیں، ہم بینگ مسلم پیچھے کیوں ہیں ویسٹ سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو پریکٹیکلی بھول چکے ہیں. ہم صرف برائے نام مسلم ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کی اقدار کو جانیں، سمجھیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو ہم دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہیں. تو آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم پریکٹیکلی اسلام کو اپنائیں گے اور ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے. صرف خواتین ہی نہیں، ہم اپنے کولیگز کا بھی احترام کریں گے اور سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے آگے بڑھنے کے لیے. اور ہم اپنے اندر ایسی ٹریڈس پیدا کریں گے جو کہ ہمارے ایک ٹریئر ہوگا، اور یہ ٹریئر جو ہے ہمارے بچوں میں جائے گا اور بچوں سے پھر نیکسٹ جنریشن میں، تاکہ ہم ایک ریولوشن لے کر آئیں، تاکہ ہم ایک ٹرانسفارم سوسائٹی بنیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو بوسٹ کریں دنیا میں، ورلڈ لیول پر. تھینک یو ویری مچ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. اور آج کیونکہ جمعہ ہے تو اس لیے میں پریسائز کرتی ہوں اپنی اسپیچ کو. آخر میں یقیناً اپنے جو ورلی وائس چانسلر ہیں ان کو میں تھینک یو کہوں گی کہ انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کانفرنس کے آرگنائزرز کو. یقیناً کانفرنس آرگنائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. چیئر پہ بیٹھ کر لیکچر سننا بہت آسان ہے، جیسا کہ ڈاکٹر سریہ بتا رہی تھی کہ 6 months لگے انہیں یہ سارا کچھ ارینج کرنے میں. بیہائنڈ دا کرٹن بہت کام ہوتے ہیں، مجھے بھی اندازہ ہے. تو میں تمام آرگنائزرز اور فوکل پرسن اور چیئرمین اور ڈین ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین، انہیں بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہوں گی سکسیزفل کانفرنس کے انعقاد پر. تھینک یو.